اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا ذالک وہ ہے جزاؤہم، جزا کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذالکہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے۔ جزا، بدلہ، معاوضہ، صلہ، اجر، ثواب، ان معنوں میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جزا یجزی، جزا اس نے جزا دی، اس نے بدلہ دیا، اس نے معاوضہ دیا، صلہ دیا، ثواب دیا۔ ذالک جزاؤہم، ذالک وہ ہے جزاؤہم ان سب کی جزا، بِأَنَّهُمْ، یہاں با جو ہے اس کے معنی سبب ہے، با کے معنی وجہ۔ ویسے تو ہم نے پڑھے ہیں با کے معنی کے ساتھ، بالقولی کے اندر پڑھا تھا ہم نے میں، بالقولی گفتگو میں، بجہالت جہالت کے سبب، بکل شیء علیم ہر چیز کے متعلق، کبھی با کے معنی کے متعلق پڑھے۔ یہاں جو ہے وہ کے سبب ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ ذالک جزاؤہم، وہ ہے ان کا بدلہ، ان کی جزا، بِأَنَّهُمْ بے کے سبب، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، بے شک وہ سب لوگ، کفروا انہوں نے کفر کر لیا، کفر یکفر کفرا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ جو چھپاتا ہے اسے کافر کہتے ہیں۔ یہ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ بیج وہ زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، وہ بھی کافر کہلاتا ہے، اور جو حق کو چھپا دے وہ بھی کافر کہلاتا ہے۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے اس پہ ذرا غور ضرور کر لینا۔ ایک ہے حق کا انکار کرتا ہے، اللہ نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا، جس تک حق پہنچ گیا وہ اس کو بھی چھپا دے، اور جو انکار کر دے دونوں برابر۔ ذالک جزاؤہم، وہ جزا ہے ان کی اس لیے کہ انہوں نے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کیا جزا ہے؟ نحشرہم یوم القیامہ، ہم انہیں قیامت کے روز اکٹھا کریں گے، علی وجوہہم منہ کے بل، اوندے منہ انہیں اکٹھا کریں گے، اور رب کے حضور وہ سیدھے کھڑے ہو کے بات بھی نہ کر سکیں گے، کوئی عذر بھی پیش نہ کر سکیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی عمین و بکمن و سمن، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، اور بہرے بھی ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ، ان کی پناہ گاہ جہنم ہوگی۔ کل ما خبت زدناہم سعیرا، وہ جہنم جو ہی دھیمی پڑنے لگے گی ہم اسے بڑھا دیں گے۔
یہ جزا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو آنکھیں دیں، جن کو کان دیے، جن کو زبان دی۔ آنکھیں کس لیے دی تھی؟ حق دیکھنے کے لیے، باطل دیکھنے کے لیے؟ تو یہ جو موبائل کے اندر اور ٹی وی کے اندر اور فلموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یہ سارا حق ہے نا؟ یہ سوچ لیے کس کے لیے بات ہو رہی ہے، سوچئے ذرا۔ حق کا مشاہدہ کرتے تو رب سے ملاقات ہوتی؟ اللہ نے تو ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہوا ہے نا، جو دنیا کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں۔ اس ہوا ہی کو دیکھ لو، اپنی آنکھ ہی کو دیکھ لو، اپنے ناک کو دیکھ لو، اپنی زبان کو دیکھ لو، اپنے اس چھوٹے سے انگوٹھے کو دیکھ لو۔ جب سے دنیا بنی ہے آج تک اس کے اوپر جو ڈیزائننگ اللہ نے کی ہے، دونوں کی آپس میں ملتی نہیں اور نہ قیامت تک ملے گی۔ اس انگوٹھے پہ وہ ڈیزائننگ کر لی ہے۔ کسی کو دیکھ لو، تمہیں رب سے ملا دی، کوئی رب ہے جس نے یہ کام کر دیا ہے؟ یہ سانس لینے کا نظام، یہ کھانا ہضم کرنے کا نظام، یہ بچے پیدا کرنے کا نظام، ایک ایک چیز ٹھیک ٹھیک بنا دی ہے یا نہیں بنا دی؟ ہڈیاں، گوشت اور ریڑھ کی ہڈی کو بھی وہ چاہتا تو ٹانگ کی ہڈی کی طرح نہیں بنا سکتا تھا؟ ٹھیک ٹھیک بنا دی۔ غور کرتے تو پتہ چلتا کوئی اللہ ہی ہے جس نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ جو حق کو نہیں دیکھتا اور حق کے اوپر غور فکر اور تدبر کر کے اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ اللہ کے راستے میں ابھی ادھورا ہے۔ اپنے ایمان کی اسے تکمیل چاہیے۔ سرسری نہیں دیکھنا کسی بات کو۔ آپ کی بربادیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی آیات کو بہت سرسری دیکھتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو میں ایک مثال دے دوں، نہیں پوچھ کے کرنا پڑتا ہے جی۔ کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ نے بیوی کو اپنی آیت قرار دیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اگر اس بیوی کو دیکھتے تو رب سے ملاقات ہوتی یا نہ ہوتی؟ اسے اپنی آیت کہا ہے نا، اسے اپنی نشانی کہا ہے نا، تو نشانی منزل تک پہنچاتی ہے نا، تو کبھی اس پہ غور کیا؟ ہم دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے، یہ بھی میں مانتا ہوں نہیں دیکھتے۔ میں نے تو حق کی بات کی، حق تو دیکھتے ہی نہیں، دوسرے کی بیوی کو دیکھنا تو حق تھا ہی نہیں، نہیں دیکھتے۔ جو حق ہے وہ نہیں دیکھتے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی نشانی حق ہے، اسی کو نہیں دیکھتے۔ اس پہ غور فکر کرتے، بیوی سے ملاقات یوں ہوتی کہ رب سے ملاقات ہو جاتی۔ میرے گھر میں تو آگ لگی ہوئی ہے، جن کی بیٹیاں ہیں ان سے جا کے پوچھئے ذرا، جو کسی کی بیویاں بن گئیں، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی، وہ ماں باپ کو بھی نہیں بتاتی کہ ان کو تکلیف ہوگی۔ ان کا کوئی بدلہ لینے والا اوپر والا ہے کہ نہیں؟ لے گا۔ اس طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی آیات، ان پہ غور فکر کرنا۔ یہ دو کلمات ہوتے ہیں، ایک ہے ناظرہ، اس نے آنکھ سے دیکھا، ایک ہے راآ، راآ یرا، راآ کہتے ہیں آنکھ سے بھی دیکھنا، پھر عقل سے بھی دیکھنا، غور فکر تدبر کرنا۔
جو آنکھ سے دیکھتا ہے، جو اس پہ غور فکر تدبر کر کے رائے بناتا ہے، یہ رائے کا لفظ وہیں سے نکلا ہے، راہ سے، یہ میری رائے ہے، یہ میری عقل نے دیکھا ہے، یہ میری رائے ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ میری عقل نے دیکھا ہے۔ اور راہ کے معنی ہوتے ہیں ایک اور، خواب میں دیکھنا۔ جو خواب ہی نہ دیکھ سکے اس کو تعبیر کبھی ملی ہے؟ اور وہ خواب دیکھے گا کیسے جس نے غور و فکر نہیں کیا؟ اور اس کی پابندی تو یہ تھی وہ حق ہونا چاہیے۔ ہم نہ حق دیکھتے ہیں، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے نہیں تو غور و فکر کس پر؟ مذاق اڑا کے پوچھتے ہیں کہ حضور نے تو کہا ماں کے پاؤں تلے جنت، کہ اماں تیرے تے پیراں تھلے چپل بھی نہیں۔ مذاق اڑاتے، کس کا اڑایا ہے؟ حق کی آنکھ سے دیکھ تمہیں نظر آئے گی جنت۔ یقین اور اعتقاد سے دیکھ تجھے جنت نظر آئے گی۔ جن کی چھن گئی ان سے پوچھو۔ یہ آنکھ دی گئی تھی حق شناسی کے لیے، نہ کہ باطل شناسی کے لیے۔ آپ نے جو کہا کہ غیر کی عورتوں کو دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی انگلی، یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے، ہم اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے ہمیں۔ رحمت للعالمین کہتے ہیں جو غیر محرمہ سے اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے، جنسی جذبات کی، میرا جی چاہتا، اس کی طرف صرف دیکھ کر، یہ نہیں کچھ اور کام، صرف دیکھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے اپنی انگلی سے اس کی آنکھیں نکال دوں۔ غضب دیکھا میرے حبیب کا، یہ غضب ہے رحمت للعالمین کا۔ اور رحمان کے لیے تو میں نے بتایا تھا کہ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، راستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، اس جیسا کوئی اور رحم کرنے والا ہے بھی نہیں۔ وہ رحمان کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو غیر محرمہ سے دیکھ کر جنسی لذت کی تسکین کرتے ہیں، غیر محرمہ کو دیکھتے ہیں، خالی دیکھنا نہیں ہوتا، وہ اگر اس کے اندر جنسی لذت ہے تو آپ فرماتے ہیں، قرآن حکیم کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا قیامت کے روز ڈال دوں گا۔ یہ زندگی تو 60-70 سال کے ساتھ گزر جائے گی، اندھے بھی ہوں گے تو گزر جائے گی۔ وہ زندگی جس میں موت نہیں آنی، وہ بھی اندھی ہو جائے گی۔ کوئی ایک چیز، لیکن غور تو کرنا پڑے گا نا۔ پوری کائنات میں تو اسی کی تو آیات بکھری پڑی ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بے مقصد ہو۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھپکلی کو دیکھا دیوار پر، تو کہا اللہ یہ چھپکلی کیوں بنائی ہے؟ کہ تھوڑی دیر پہلے یہ چھپکلی پوچھ رہی تھی یہ موسیٰ کیوں بنایا؟ تمہیں نہیں پتا ہوتا، تمہارے ہی فائدے کے لیے یہ سب کچھ بنایا۔ لیکن غور فکر تدبر کرو گے، اللہ کی اس آیت پر بھی، چھپکلی پہ بھی غور کرو گے، تمہیں رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تمہاری کیسی خادمہ بنا دی ہے کہ تمہارے گھر کے جراثیم اکیلی کھاتی جاتی۔ اور یہ جو زبان دی تھی جھوٹ بولنے کے لیے، باطل باتیں کرنے کے لیے، حق کے لیے دی تھی کہ برائی کے لیے؟ مجھے نہیں آواز آئی۔
تو ایمانداری سے پوچھ لیں میں اور آپ کے حق کے لیے ہی استعمال کر رہے ہیں؟ چاپلوسیوں کے لیے، غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے، دو بھائیوں کو لڑانے کے لیے، دوسروں کی نفرت پیدا کرنے کے لیے؟ یہ تو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ جیسے خواص کی اگر بات کروں، اس دھرتی پہ اللہ کے دین کو غالب ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کو؟ تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آپ آج ہی ابھی اس وقت جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، کل 24 گھنٹوں میں آپ نے کتنی دفعہ ایسی کوشش کی کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. آپ کر کے دیکھ لیجئے، اپنا جائزہ ابھی لے لیجئے. یہ بھی نہیں کہ میں اب یہاں پہ بار بار کہتا نہیں ہوں، قرآن حکیم بار بار کہتا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میرا ذہن، میری آنکھ، میری زبان کس کے لیے کھلتی ہے؟ کتنا فائدہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے میں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جس چیز کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے اگر اس کا استعمال نہ ہو تو وہ ردی ہو جاتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں جی میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے اللہ کی دی ہوئی زبان کو ردی کروا دیا ہے. اب حق بنتا ہے کہ نہیں یہ زبان جس کی قدر نہیں کی گئی، جس کو حق کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، تم سے ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے؟ 60-70 سال جو دی تھی یہ تو امتحان کے لیے دی تھی کہ تم نے استعمال نہیں کیا. اگر تم اس قابل نہیں رہے تو وہاں جا کے نہ آنکھیں ہوں گی نہ منہ میں زبان ہوگی، گونگے ہو جاؤ گے. گونگا رب سے اپنی معذرتیں کر لے گا، پھر جا کے کر ہی نہیں سکے گا. یہ معذرتیں تو غرغرۃ الموت سے پہلے پہلے کی ہیں، اور کیا کسی کو پتہ کہ کب غرغرۃ الموت آ جائے؟ آخری ہچکی کب آ جائے؟ سنتے کیا ہیں؟ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، میں وہ مثال جو جنرل چلتی ہے اس کی دوں. جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، مولوی صاحب کو یہ اللہ اس کے رسول کی بات بتاتے ہوئے منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ لیٹ ہو جائیں تو مولوی صاحب کو دکھا کے گھڑی اس طرح دیکھتے ہیں. کیا ہو رہا ہے والا؟ برداشت نہیں ہو رہا، مجھے تو اور کام تھے، کہاں پھنسا دیا، میرا وقت ضائع کر رہا ہے. رب کی بات تمہیں بتا رہا ہے. نہیں سننا چاہتے، میں آپ کی تعریف کروں گا، آپ کو اچھی لگے گی. میں آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے کہ آپ کی اگلی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے تنقید کروں گا تو اچھی لگے گی. تو چیز پیار کرنے والی ماں نہیں اچھی لگتی، وہ سمجھا دے تو. پیار کرنے والا نگہبان باپ وہ اچھا نہیں لگتا، وہ بھائی اچھا نہیں لگتا، وہ ہمسایہ، وہ استاد اچھا نہیں لگتا. سوچئے تو صحیح ہم کرتے کیا. میں اسے گزر سکتا تھا آسانی کے ساتھ، مجھے یہ آیت گزرنے نہیں دیتی کہ کہا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کی جزا جہنم ہے اور انہیں اندھا، بہرا اور گونگا کر دیا جائے گا. اچھا رک کے اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ کیا یہ سزا ناجائز ہے؟
اللہ اگر یہ سزا دے تو ناحق ہے؟ پوچھیے ذرا اپنے آپ سے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا. کام دیے تھے حق شناسی کے لیے، تم نے اسے غیروں کے لیے استعمال کر لیا. تم نے اس دنیا میں اس کو ردی کی حیثیت دی، نعمت کی ناشکری کر لی. کفران نعمت سنا کبھی نام؟ کفران نعمت کر لیا. اور دیا وہی، یہ نعمت کس کی تھی؟ دے تو دیکھو کس کی نعمت کو ساتھ یہ سلوک کیا ہے. جس کو محبوب مانتے ہو وہ محبوب کو نشانی دے دے تو اس کی قدر کرتے ہو کہ بے قدری؟ اس کو اپنے اللہ کو اپنے محبوب جیسا بھی نہیں سمجھا تم نے. کفروا بآیاتنا، انہوں نے کفر کیا آیات کے متعلق. بے کے متعلق آیات، آیات یہاں بارے میں بھی کریں گے، آیات کے بارے میں تو ترجمہ ٹھیک رہے گا. اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے. اللہ نے تو توحید، تین ہی باتیں ہیں جو بار بار قرآن حکیم دہراتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور بڑا بیلنس ہو کے سمجھاتا ہے، ریاضیاتی دماغ کے ساتھ میتھمیٹیکلی سمجھاتا. اگر 115 دفعہ اللہ نے دنیا کا کلمہ استعمال کیا ہے تو 115 ہی دفعہ اللہ نے آخرت کا کلمہ بھی استعمال کیا. ایک کتاب کے اندر ایک چیز کو بار بار دہرایا جائے تو انسان تھک جاتا ہے، انسان بور ہونے لگ جاتا ہے. اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. تو توحید، رسالت، آخرت تھی تو سب سے بڑی پڑی. لیکن اللہ میاں نے کہ ہم کہیں اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں ایسے خوبصورت انداز میں دی ہے، کہیں اکتاہٹ نام کی چیز پیدا نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، ایک واقعہ ہی ہے نا، کتنی دفعہ بیان کر دیا. اکتاہٹ ہوتی ہے کہ ہر دفعہ دلچسپی بڑھتی ہے. اس کے باوجود تم پرواہ نہ کرو. تمہیں دوسری تحریریں اچھی لگنی لگ جائیں، سارا وقت اس کو دے دو اور رب کی تحریر جو ہے وہ پڑی رہ جائے. سوچو تو صحیح ذرا. آخرت کے بارے میں بار 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 سمجھایا، دلائل دے دے کر سمجھایا. یہ دنیا تو مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے. میں نے تمہاری عیش کا پورا سامان یہاں کر دیا ہے آخرت میں. وہ امتحان تو 3 گھنٹے کا ہی ہے، 60-70 سال میں مکمل ہو جانے والا. اس کے بدلے میں جو عیش دینی ہے وہ نہ ختم ہونے والی، وہ نہ ختم ہونے والی. تو عقل کیا کہتی ہے؟ کس کی بات مان لینی چاہیے؟ جو اللہ نے آخرت کے بارے میں مان لینا چاہیے نا. جی بالکل. تو جب آپ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے غیروں کی طرف دیکھتے ہیں، غیروں کی باتوں کو سنتے ہیں، غیروں کی باتوں کو منہ سے دہراتے ہیں،
ماؤ نے یہ کہا ہے، لینن نے یہ کہا ہے، مارکس نے یہ کہا ہے، اینجل نے یہ کہا ہے، روسو نے یہ کہا ہے، فرائڈ نے یہ کہا ہے، ان کے نام کی مالا جپتے ہو، میرے اللہ کی بات نہیں سناتے تو میرے اللہ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ذرا اس پہ بھی غور کیا۔ تم یہ تو کہہ دیتے ہو کہ میں نے اسے اس لیے کہا کہ وہ کیا سوچے گا کہ میں نے اس کا خیال نہیں کیا، اور اللہ کہے کہ میں نے تجھے سارا کچھ دیا، تو نے میرا بھی خیال نہیں کیا، پھر کیا کرو؟ اس سے بچنے کے لیے کلیہ بتا دیتا ہوں، کبھی نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیشہ سوچو کہ اللہ کیا کہیں گے۔ اس کا جواب جو آپ کا دل دے گا وہ عین حق ہوگا، کہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ کوئی مشاورت کرنے والا، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، اس دل سے پوچھو، یہ کبھی غیر حق بات نہیں کرے گا۔ اس صادق المصدوق نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں بتائی ہوتی، وہ اپنے اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہے، تو غلطی کا کوئی امکان ہے؟ نہیں۔ صادق المصدوق کا تھوڑا سا وضاحت کریں۔ جتنے صادق ہیں ان سب سے بڑھ کر صادق، سچائیاں جہاں مکمل ہو جاتی اس لیول کا صادق، ان میں سے صادق جن کی صداقت مان لی گئی، انبیاء اور رسل سے بھی آگے جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے مشرکین مکہ رسول اللہ کو بار بار اپنے پیچھے دیکھا کتنے دلائل دیے، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں وقالو، وہ قالا اسے ایک مذکر نے کہا، ماضی ہے، قلتو میں نے کہا، قلتا تو نے کہا، قلتی تو ایک مؤنث نے کہا، قالت اس ایک مؤنث نے کہا، اور قالا اس ایک مذکر نے کہا۔ اور واو الف کس بات کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے۔ وقالو تو ان سب نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، اللہ کے رسول کے ساتھ جو بحث مناظرہ کرتے تھے انہوں نے کہا۔ ایزا کلمے کے شروع میں ایک الف آ جائے یا حمزہ آ جائے تو یہ تو استفہام کے لیے ہوتا ہے نا، کیا کے معنوں میں ہم نے بارہ پڑھا ہے، 3 طرح کا آتا ہے، مضارع کی علامت سے پہلے یا اصل کلمے سے پلس شروع میں ایک اضافی طور پر الف آ جائے تو یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے۔ یکتبو وہ لکھتا ہے، مضارع ہے، یکتبو کیا وہ لکھتا ہے۔ اس طرح اذا کا کلمہ اس سے الف سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک اور حمزہ لگ گیا، اذا کیا، جب، کننا اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ کن کون یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں کہتے ہیں نا کائنات کا کلمہ یہی سے بنا ہے۔ اے کون و مکان کے مالک، کون اور مکان اردو ہے کہ کچھ اور زبان ہے؟ یہ پہلی کے قاعدے کی پہلی حمد کا پہلا شعر ہے۔ ہم نے کبھی پوچھا نہیں یہ کون اور مکان کیا ہوتا ہے۔ کون کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہو چکی ہوں، وہ گلیکسیز جو اللہ بنا چکے ہیں لیکن ابھی ڈسکور نہیں ہوئی یا کچھ ڈسکور ہو گئی، جو ڈسکور ہو چکی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ مکان ہیں، لیکن جو ہو چکی ہیں لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں وہ کون کہلاتی۔ اسی کے مؤنث سے کائنہ، اور کائنہ کو جمع بنانے کے لیے، کیونکہ کائنہ کے آخر پہ گولتے آ گئی مؤنث سے،
اس گولتے کو کاٹ کے الف تا کا اضافہ کریں تو جمع بن جاتی ہے. تو کائنات یہیں سے بنا ہے. کلمے کی کیمسٹری بڑی مزیدار ہوتی ہے, کبھی اس پہ بھی غور کیے ڈاکٹر صاحب. یہ سبجیکٹ کیمسٹری ہے ہی بڑا زبردست. کن ہونا, اذا کننا کیا جب ہم ہو جائیں گے, عظامن, عظم کہتے ہیں ہڈیوں کو, گوشت گل جائے گا, کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, باقی صرف ہڈیاں جب رہ جائیں گی. دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کیا جائے تو اس چیز کی حالت ہوتی ہے. جب ہماری حالت یہ والی نہیں رہ جائے گی جو گوشت پوشت کا انسان ہے, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ جب رہ جائے گا جس پہ گوشت نہیں ہوگا. اذا کننا عظامن, جب ہماری حالت یہ ہو جائے گی کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, وہ یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے جی. ورفاتن, یہ رفات کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا, یہ عربی مبین کا کلمہ ہے, بڑی دیر کے بعد آیا ہے. رافتا یرفتو رفتن, رافتا یرفتو, ناصرہ ینصر, نصرن, رفتن. اس کا مطلب ہے کہ جب کسی چیز کو توڑ توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیا جاتا ہے, چورا چورا کر دیا جاتا ہے, اس کو رفت کہتے ہیں. جب یہ ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی, وَرَفْتًا, ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ چورا چورا ہوں گی. اذا کننا عظامن ورفاتن, اور یہ چورا چورا ہو جائیں گی. انا, کیا, انا, بے شک ہم, اصل کلمے سے پلس الف آ گیا. انا, کیا ہم, لمبعوثون, لام یقیناً کے لیے آ گیا, وَعُنٌ تو جمع کی علامت, اور مبعوث ہونا تو اردو میں بھی استعمال کیا. اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا, بھیجا, دوبارہ کھڑا کر دینا مرنے کے بعد. انا لمبعوثون, کیا ہم دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے, کھڑے کر دیے جائیں گے, بھیج دیے جائیں گے, خلقن, ایک مخلوق بنا کر, جدیدہ, ایک نئی مخلوق, کیا ہمیں دوبارہ بنا دیا جائے گا مخلوق. انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے, چورا چورا ہڈیاں ہو جائیں, تو ایک اور جگہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس کی اور زیادہ خوبصورت تشریح ہے, وہی رمیم, یہ ہڈیاں جو ہیں رمیم ہو جائیں گی. رمیم کسے کہتے ہیں, وہ چورے جن کو ہاتھ سے یوں ملیں تو میدے کی طرح وہ ہاتھ سے پھسل کے زمین میں شامل ہو جائیں. تو یہ ہڈیاں جو آخر میں ایسی ہی ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کیلشیم کے ساتھ فاسفورس جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے یہاں پر. کیمسٹری یہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, وہ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس ریزوں سے ہمیں نئی مخلوق بنا دیے گا اللہ. دیکھ چیلنج کس کو کر رہے ہیں, وہ بات تو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں, تو کیا اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ کی بات کہہ رہے ہیں؟ تم نہیں مان رہے تو کس کو انکار کر رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ سود کا کاروبار اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے, تو وہ کیا سمجھا رہا ہے؟
کہ اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو؟ منع کر رہے ہیں نا. تو اگر کوئی دانشور یہ کہے اچھا اگر یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے تو پھر ہمارے بینک کیسے چلیں گے؟ اور بھاڑ میں جائیں تیرے بینک، اپنے رزاق سے لڑ کر تم رزق لے لو گے؟ کیا عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ جس نے ہستی نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اور تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، گندے پانی کے قطرے میں سے کروڑوں کروموسوم میں سے ایک کی وجہ سے تو پیدا ہوا. یہ حیثیت ایک دفعہ باپ کے پیشاب کے راستے سے، ایک دفعہ ماں کے پیشاب کے راستے سے نکلا. اور اکڑ کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر لے گا. تجھے جیتا جاگتا انسان یہ کس نے بنا دیا تھا؟ تیرے اندر ریپروڈکشن کا عمل کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ تیرے اندر نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے والا دماغ کس نے بنایا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی والا جسم کس نے دیا ہے؟ جس نے پہلے بنایا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری کوئی حیثیت، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. میں نے اس وقت بنایا ہے. اب تو تم خود کہتے ہو ان ساری چیزوں کا چورا موجود ہے، سبسٹانس موجود ہے، چیز موجود ہو تو پھر نہیں میں بنا سکوں گا. کس کو چیلنج کر رہے؟ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کرے گا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں کہا گیا، حضرت ابراہیم کو بھی یہ سابقہ پیش آیا تھا. تو یاد آیا کہ اللہ سے خود کہہ بیٹھے، قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کیا مرنے کے بعد آپ دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے فوراً پہلا سوال دیکھیے، اس پہ غور کیجیے، افلا تؤمن. اپنے نبی کو کہا جا رہا ہے افلا تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ تیرے تو ایمان کا تقاضا تھا. خوشحالی کون دیتا ہے؟ آپ کا دماغ کہتا ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے، ہمارے دانشوروں کا دماغ کہتا ہے کہ جب سڑکیں بن جائیں گی، وہ موٹر وے بن جائیں گے، جب بہت ساری فیکٹریاں لگ جائیں گی تو خوشحالی آ جائے گی. حضور کے زمانے میں خوشحالی آئی تھی؟ کتنی فیکٹریاں لگی تھی؟ کتنی روڈز بنی تھی؟ بولیے کتنے موٹر وے بنے تھے؟ ایٹم بم بھی بنا تھا. کیا مسلمانوں کے لوہے نے ہر لوہے کو نہیں کاٹا؟ بالکل کاٹا. دنیا کی ہر تہذیب نے اسلام کی تہذیب کی سپرمیسی کو نہیں مانا. ہمارے ہاں 200 سال تک انگریز حکمران رہا ہے. بعض حصوں میں ولندیزی رہے ہیں، بعض حصوں میں فرانسیسی رہے ہیں، بعض حصوں پہ حکمران پرتگالی رہے ہیں. یہ ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں. ان 200 سالوں میں یہ جو ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر رہے ہیں، کوئی ایک علاقہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ان کی سپرمیسی کی وجہ سے لوگوں نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا ہو اور ان کی زبان کو اپنا لیا ہو؟ پورے بر صغیر میں ایک گاؤں دکھا سکتے ہیں چھوٹا سا
ایک چھوٹا سے بستی دکھا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی زبان چھوڑ دی ہو اور انگریزی کو اپنا لیا ہو؟ ہے کوئی؟ اگر ہے تو میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ ہم نے ان کی سپرمیسی کو مانا، ہم نے اپنا وطن ہارا، ہم نے ان کی سپرمیسی کو مانا، اپنی تہذیب ہاری، مانا اس بات کو۔ ہم نے ان کی سپرمیسی کو مانا اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے، یعنی برصغیر کے اندر تھوڑے لوگوں نے ان کے دین کو مانا، لیکن پورے برصغیر میں ایک بندہ ایسا نہیں جس نے اپنی مادری زبان چھوڑ کے انگریزی کو اپنی زبان بنا لیا ہو۔ ہے کوئی؟ دیکھیے محمد رسول اللہ کے غلام مصر میں جب جاتے ہیں، مراکش میں جب جاتے ہیں، الجزائر میں جب جاتے ہیں، تونس میں جب جاتے ہیں، لیبیا میں جب جاتے ہیں، سوڈان میں جب جاتے ہیں، یہ تو سارے افریقی ممالک تھے، ان کی زبان تو بربری تھی۔ انہوں نے اسلام کے سامنے اپنے غور و فکر تدبر کر کے جب اپنے نقد دل ہارے تو اپنے اوطان بھی ہارے، اپنے ادیان بھی ہارے، اپنی تہذیب بھی ہاری اور اپنی زبان بھی ہار گئے۔ ایسی فتح کسی اور کو ملی ہے کبھی؟ کتنی فیکٹریاں بنا لی تھی اس زمانے میں۔ مسلمانوں کا توت ہی بولتا تھا، ورلڈ آرڈر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ مشرقی یورپ کی ساری ریاستیں مسلمان تھیں۔ ہمارے دماغ سے کھرچ کے نکال دیا کہ پتہ نہیں یہ کتنے زبردست لوگ ہیں اور ہم کتنے چھوٹے ہیں، یہ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا۔ یہ امام بخاری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یہ امام مسلم کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ امام ترمذی کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جس کو روس آپ کہتے ہیں انہی کی ریاستیں ہیں نا۔ چھوٹے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اب ہم نے سارے موٹر وے بھی بنا لیے ہیں، ایٹم بم بھی بنا لیے ہیں، ہمارے لوگوں کا نام پوری دنیا میں نوبل پرائز ملے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے خوشحالی آ گئی آپ کے گھر میں؟ سوچئے تو صحیح۔ دانشور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا ہے، خزانہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے، اس طرف کوئی نہیں لگاتا۔ سب کے گھر میں قرآن مجید ہے یا نہیں؟ ترجمہ سیکھا؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں ہیں نا، اللہ سے راز و نیاز ہے نا، تو سوچ سمجھ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اس زبان کا ٹھیک استعمال ہے، ان آنکھوں کا ٹھیک استعمال ہے، ان کانوں کا ٹھیک استعمال ہے۔ 24 گھنٹے یہ آپ کے پاس تھے، صحابہ کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ اولم یروا، کیا واو اور لم نہیں، یہ مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے۔ یہاں پہ وہ کلمہ آ گیا رآ، اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا اس کے دو مصدر ہے، رائین اور رویتن۔ رائین اور یا رویتن۔ رآ کہتے ہیں آنکھ سے بھی دیکھنا، میں نے بھی بتایا تھا، عقل شعور کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ دیکھنا، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، میں یہ دیکھتا ہوں، آپ کہتے ہیں
میری نظر میں یہ جملہ آپ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ یہ دماغ نے دیکھا ہوتا یا خواب میں دیکھنا. اولم یرو، اچھا یہ رے یا ہونا چاہیے تھا یرا کے آگے، لیکن لم جب لگتا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع کو ماضی میں بدلتا ہے اور اصل کلمے میں جتنے واولز ہوتے ہیں وہ حذف ہو جاتے ہیں. تو یا جو ہے وہ واول ہے، الف واو اور یا یہ واول ہوتے ہیں، انہوں نے حذف ہو جانا تھا، اس لیے یہاں پہ وہ یا نہیں ہے. اولم یرو آخر پہ واو الف ہے، کیا انہیں کچھ سوجھتا نہیں ہے؟ اور یہ ٹھیک ہے کہ نہ انہیں بننے سے پہلے کی صورتحال کو پتہ ہے اور نہ اس کے بعد جو ملنا ہے وہ اس کا پتہ ہے، لیکن انہیں یہ سوجھتا نہیں ہے. اولم یرو، اچھا تم جو نظر سے دیکھتے ہو یہ بتاؤ، ان اللہ، اللہ بے شک اللہ تعالی، الذی وہ ہستی ہے جو کہ جس نے کہ خلق یخلق خلقن، تخلیق کرنا اردو کا کلمہ ہے، جس نے تخلیق کیا السماوات، جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا، والارض اور زمین کو تخلیق کیا. اب آسمانوں کے اندر کتنی چیزیں ہیں اور زمین کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر مخلوقیں کتنی ہیں، ان خربوں مخلوق میں سے ایک تم ہو. کبھی چاند نے بھی کہا کہ مجھے کس طرح تو نے بنایا ہے، کبھی سورج نے بھی کہا ہے، کبھی ستاروں نے بھی کہا ہے. آپ نے کبھی سنا کہ سورج نے کہا کہ جل جل کے تھک گیا ہوں اب میں نے نہیں نکلنا؟ انہوں تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. تم کہتے ہو کہ تم مجھے پیدا کیسے کر لو گے؟ جسے پہلے پیدا کیا وہی پوچھ رہے اللہ سے تم مجھے دوبارہ کیسے پیدا کر لو گے؟ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر، اردو کا کلمہ ہے، مکمل قادر ہے. اگر الف لام ہوتا تو ایک خاص سمت کی بات ہوتی، یہاں پہ تو ہے قادر، مطلقاً قادر ہے، قادر مطلق. آسمان نہیں، آسمان کی ساری چیزوں کو، بھی زمین نہیں، زمین کی ساری چیزوں کو، اور زمین ایک تو نہیں، اللہ کہتے 7 زمینیں. تمہیں پتہ جب چلے گا 7 زمینوں کا، اس وقت تم اپنے علم کو سمجھو گے کہ میں بہت علامہ ہو گیا ہوں، یہ 1400 سال پہلے کہا ہوا ہے. قادر ان یخلق، ان کہ یخلق کہ وہ تخلیق کر دے، وہ پیدا کر دے، مثلہم ان کی مثال. وہ جو مر گئے ہیں، جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی طرح کے پھر دوبارہ اللہ پیدا کر سکنے کی قادر ہے یا نہیں؟ وجعل، اگلی بات سنیے، نہ صرف قادر ہے ان کو پیدا کرنے میں، وجعل، وہ جعل اس نے بنایا. یہ جال سازی نہیں اردو میں استعمال کرتے، ہماری زبان کا کلمہ ہے. وجعل اور ان کے بنایا، جعل لہم ان کے لیے بنایا، اجلن، اجلن، اجل کہتے ہیں وقت مقررہ کو. اجل کسے کہتے ہیں نہیں؟ وقت مقررہ. وہ بھی الف لام کے ساتھ نہیں بنا کہ فلانا، جس کو رب کہہ دے گا وہی اجل مقرر ہے. میرا اب آئے گا، کل کسی کا آئے گا، پرسوں کسی کا آ جائے گا. ہر ایک کے لیے وقت مقرر کر دیا ہوا ہے. کسی کو پتہ ہے؟ نہیں.
سعودی عرب میں ایک بندے کو جدہ میں ڈائگنوز ہو گیا کہ یہ کینسر ہے اور آخری مرحلے میں ہے، تو انہوں نے کہا 3 مہینے ہیں، جس کو ملنا مل لے۔ انہوں نے کہا دکھ دوں گا، یہی ہسپتال میں رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب 3 ماہ کے بعد فوت ہو گئے، مریض وہیں پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جگہ دوسرا ڈاکٹر آ گیا، 3 سال کے بعد 3.5 سال کے بعد وہ ڈاکٹر بھی فوت ہو گیا اور وہ وہیں پر ہے۔ اب ان 3.5 سال کے بعد انہوں نے کہا تیری دوائیاں بند، تو گھر جا۔ وہ ٹھیک ہو کے پاکستان آ کے دوبارہ چلا گیا۔ وہ زندہ ہے، اور جنہوں نے کہا وہ جا چکے ہیں۔ کسی کو کہ پتہ ہے کہ میں نے پہلے مرنا ہے کہ اس نے پہلے مرنا ہے؟ یہ جب ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر نے تو بتا دیا تھا کہ بس تیرے 1 ہفتہ باقی ہے، نہیں، وہ اپروکسیمیٹلی بتاتے ہیں۔ ہم جب آگے بیان کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر اتنا ملحد نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ، وہ اندازہ بتاتا ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کل گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، امکان ہے، تو ہم کہتے ہیں پیشین گوئی ہو گئی ہے نا، کل بارش ہوگی، مرے ہوئے اندر کے تو ہم ہیں۔ اس نے تو غلط نہیں کہا تھا، ان کا امکان تھا۔ اجل کا ویسے ایک مطلب موت بھی ہوتا ہے، لقمہ اجل، لقمہ اجل کا لقمہ، موت کا لقمہ، اس کا مطلب ایک موت بھی ہوتا ہے۔ موت اس لیے کہ وہ اس کا وقت مقررہ تھا، وہ اس لیے ہوا۔ اجل کے معنی ہاں بھی ہوتا ہے۔ آج زبان میں کہ تم نے ایسا کیا، کبھی کہتے ہیں نا بلا، کہتے ہیں اجل، وہ بھی کہتے ہیں اجل، ہاں، تصدیقی بیان دیتے ہیں، ہاں کہتے ہیں، نام، نام۔ یہ جو اجل مقررہ ہے، لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ بات بلا شک و ریب کہتا ہوں، یہ بات میں شک و شبہ سے بالا تر ہو کے کہتا ہوں۔ رابا یریبو ریبن، شک میں پڑھنا۔ لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں۔ یہ جو مدت مقرر کی ہے اس دنیا کے اندر رہنے کی، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کے پردادا موجود ہیں؟ نہیں، کدھر گئے؟ اللہ کے پاس۔ مدت پوری کر کے چلے گئے، کوئی شک والی بات ہے؟ دادا چلے گئے، کسی کا بچہ پیدا ہوا وہ چلا گیا، کسی کا کڑیل جوان چلا گیا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ پیار کرنے والی ماں چلی گئی، شفیق باپ چلا گیا، کسی وجہ سے کوئی رکا؟ سب کو چھوڑو، محمد رسول اللہ چلے گئے۔ لوگوں کے دماغ معاف ہو گئے۔ دین کو سمجھانے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد قد مات، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی القیوم۔ میں کوئی بات سمجھا سکا؟ آپ نے نظر سے دیکھا ہوتا، حق بات کہی ہوتی، حق بات ہی وتیرہ بن جاتی، اور سننا بھی حق ہے، کہنا بھی حق ہے، تو اندر آپ کے خود ایک حصار، ایک قلعہ بن چکا ہوتا برائیوں کے خلاف، باطل کے خلاف۔ یہ قلعہ تو آپ خود ڈھاتے ہیں جب کہتے ہیں اچھا بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ جملہ آپ کا ہے جو میں سنانے لگا ہوں؟ اللہ نے جو کہا ہے، رسول نے کہا سچ ہے، پر دنیا بھی تو رکھنی ہے۔
جی اپنے دل کو ذرا مجھے ٹٹول کے بتائیں، کیا میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے کہ امریکہ جب چاہتا ہے پاکستان کا اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے؟ حالانکہ اللہ کہتے ہیں اقتدار میں چھینتا ہوں، اقتدار میں دیتا ہوں۔ یقین ہے ہمیں امریکہ پہ یقین ہے۔ دل کا حال ذرا دیکھیے، یہیں پر بیٹھے بیٹھے، گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں بیٹھ کے دیکھ لیجیے۔ بینک کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے رکھوا دو۔ آج کل ریٹ کیا ہے جی سود کا؟ 22 سے 24 ہے آج کل، ترکی میں 40 ہے۔ یہ ریٹ میں پیسے رکھواؤں گا، مجھے یقین آخری حد تک ہے کہ بینک مجھے اتنے پیسے زیادہ دے گا۔ 100 روپیہ رکھواؤں گا تو 140 ہو جائیں گے۔ یقین ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کہتا ہے اللہ جو رزاق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں اور میں اور آپ مانتے ہیں، تم میری راہ میں 1 روپیہ لگاؤ، میں 10 کر کے واپس کروں گا۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ 1 کے بدلے میں کتنے؟ 700۔ اچھا، وہ ہمیں یقین ہے کہ 10 مل جائیں گے۔ یہ اللہ ہی کی بات تو میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اللہ ہی کی تو بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں۔ یہ اندر کا ڈر ہے، اللہ چاہے تو دے دے، ویسے تو کل کوئی نہیں۔ میں نے 100 روپے میں سے 10 دے دیے ہیں کسی کو، میرے پاس تو 90 ہی رہ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے پر ایمان کو بڑھا، اخلاص کے ساتھ دیکھ، میں 10 گنا نہیں 70 گنا کر دوں گا۔ ایک اور صحابی نے پوچھا اگر کوئی اخلاص بڑھا لے تو انہوں نے کہا 700 گنا۔ انہوں نے کہا کوئی اخلاص اور بڑھا لے تو کہا کہ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم اتنا دوں گا جتنی میری شان ہے۔ کیا یقین ہے؟ میں سچ بتانے لگا ہوں جی، یہ ایک کہانی ہے، مجھ سمیت میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جس کو اس بات کا یقین ہو۔ مجھ سمیت میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا سوائے ایک شخص سے جس کا نام ڈاکٹر عبدالقیوم سعادت ہے۔ جس وقت میں طالب علم تھا اور رشیا کے خلاف جہاد جاری تھا، تو رشیا کے خلاف اس جہاد کے لیے فنڈ جو ہے اسلامی تحریکیں اکٹھا کرتی تھی، پاکستان نہیں کرتا تھا۔ مرے ہوئے لوگوں سے پوچھ لو، وہ کہے گا امریکہ نہ دیتا تو ہم مر جاتے۔ امریکہ مفت نہیں دیتا تھا، پیسے لیتا تھا۔ فنڈ جو اکٹھے کیے تھے وہ اسلامی تحریکوں نے اکٹھے کیے۔ بوسنیا اور چیچنیا کی لڑائیوں کے اندر بھی اسلامی تحریکوں نے فنڈز اکٹھے کیے تھے۔ تو اس فنڈ ریزنگ کے لیے وہ آئے تو انہوں نے جب یہ بات کہی کہ لوگوں لگاؤ اپنے پیسے، 10 گنا لینے ہیں، 70 گنا لینے ہیں، 700 گنا لینے ہیں، وہ اس نے دینے والے نے اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، اس نے تو قلم دان تمہیں دے دیا ہے، اپنا اخلاص بڑھاؤ اور اس کو جتنے مرضی لکھ لو۔ میں نے اس مجلس کے اندر دیکھا کہ لوگ جو لکھوا رہے تھے، جو مزدور بھی تھا وہ کہتا جی آدھی تنہا، جو ڈاکٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے آدھی تنہا، جو انجینئر ہے وہ بھی کہہ رہے آدھی تنہا۔ لوگ آدھی تنہا سے گھر چلاتے، آدھی تنہا پوری کی پوری ادھر دیتے۔ اس کی زبان میں یہ سب کیوں ہوا؟ مجھے ایک تعجب ہوا، تو میں ان کے پاس وقت لے کے ملنے کے لیے چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، آپ پوچھتے ہیں تو بتاتا ہوں۔
میں نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے نا تو کم سے کم بھی اللہ نے جو کہا ہے 10 گنا تو کہا ہے، 9 تو کہا ہی نہیں ہے۔ اس چیز کی جو چیز لینی ہوتی ہے اس کی قیمت کو تقسیم کرتا ہوں 10 پر، اتنے پیسے لے کر میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ کہتا ہے اللہ سے پھر کہتا ہوں لا 10 گنا دے، تو میں کار خرید لیتا ہوں۔ ہے کسی کو یہ یقین؟ بس میں اس یقین کی بات کرنے آیا ہوں۔ زبان میں اثر کیوں نہیں رہا میری؟ میں زبان سے کہتا ہوں اللہ پر ایمان لاؤ، میں اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ نہیں لایا، میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى تو پس فوراً ہی بات کی بات ہوتی ہے۔ پس ابا یابا ابا کرنا، انکار کرنا، انکار کر دیا۔ الظالمون، ظالموں نے ہر چیز کا انکار، جتنے دلائل دیے سب کا انکار کر دیا، جتنی نعمتیں دیکھی سب کا انکار کر دیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرتیں دیکھی تو سب کا انکار کر دیا، الا کفورا، سوائے کفر کے، سوائے ناشکری کے، ہر چیز کا انکار کر کے۔ فبا الظالمون الا کفورا، پس ان ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا، سوائے کفر کے، سوائے ناشکری کے۔ کفر ایک ناشکری ہے۔ کتنی نعمتیں ملی، آنکھ ہی چھین لیتا تو، ناک ہی چھین لیتا تو، زبان ہی چھین لیتا تو، دانت میں ہی درد کر دیتا تو، تو پوچھتے ہیں اللہ نے دیتا کی؟ اس نے پاکستان دیا تو کہتے دیتا کی؟ اللہ اکبر۔ کیا ان کو یہ نہ سوجا؟ اولم یرو، کیا انہیں یہ سوجا نہیں کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے، وہ انکار ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔